حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حسین سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کی آلائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رو پڑے۔ حسین بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت پر اور قسم کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہیں۔ ابن عباس سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے۔ 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذوالحج کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہان کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضے میں آئے۔ مناسب یہ ہے کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو، پھر اگر ضروری ہی سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً ہی روانہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 12,000 شخص جبکہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول یزید کے عمل کو کوفہ سے نکال دیتے، خزانہ پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے، لیکن موجودہ صورتحال میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عمل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے اور عمل کو نکال دینے کی جرت بھی نہیں، تو یقیناً کوفہ کا عمل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشا جب چاہے گا استعمال کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئیں۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے روبرو قتل کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو بھی آپ کا قتل دیکھنا ہوگا، اور دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب حسین نے عبداللہ بن عباس کی اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ اگر امارت و خلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کے ملک میں جائیے، وہاں آپ کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے۔ حجاز کی حکومت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے۔
آخر عبداللہ بن عباس مجبور ہو کر رہ گئے اور حضرت حسین نے ان کے کسی مشورہ کو بھی نہ مانا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حسین سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرمائیں۔ آپ کی روانگی کے عزم کا حال جب سے مکہ میں مشہور ہوا ہے، میں بعض شخصوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر اب حسین بن علی کے چلے جانے سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ مکہ میں اس کا کوئی رقیب باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا میں ان بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں۔ حسین نے کہا کہ میں اب اطلاع دے چکا اور روانگی کا عزم مصمم کر چکا ہوں، کسی طرح رک نہیں سکتا۔ آخر 3 ماہ ذوالحجہ سن 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت حسین مکہ سے مع اہل و خاندان روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی بروز دوشنبہ بتاریخ 3 ذوالحج کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ حسین جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو عمر بن سعد بن عاص اور بعض دوسرے اہل مکہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ ویسے نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حسین نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکال لو۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور وہ روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے وقت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو بغیر کچلے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پھر بھی نہ رکو گے اور عزمیت کوفہ سے باز نہ رہو گے۔ آخر آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مقام تیغمہ میں ایک قافلہ ملا جو یزید کے پاس عامل یمن کی طرف سے تحائف لیے جا رہا تھا۔ آپ نے اس قافلہ کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلہ سے لے کر آگے روانہ ہوئے۔ مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفا میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت تک عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ حسین نے فرزوق سے کوفہ اور کوفیوں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں علم نہیں ہو سکتی۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ عبداللہ بن جعفر کا خط جو انہوں نے مدینے سے اپنے بیٹے اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ عبداللہ بن جعفر نے لکھا تھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے ارادے سے باز رہیے اور مدینہ میں آ جائیے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔ اللہ کے لیے آپ اس معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ ساتھ ہی مدینہ کے والی کا خط بھی انہیں قاصدوں نے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینہ میں آ کر رہنا چاہیں تو آپ کو امان ہے، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔ محمد اور اون کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ تاکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں، وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اسی روز عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرو، اور چونکہ حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے لہٰذا ہر ایک رستے پر فوجیں متعین کر دو کہ ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ حسین اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور اب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لیکن کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجیں نامزد کر رہا تھا، اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت حسین کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائیں، اور پھر ان کو سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قتل کر دیں گے، اور ہر ایک ہاشمی اور ہر ایک عرب اور ہر ایک مسلمان کے قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔
آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام، عرب اور قریش کی حرمت کو نہ مٹائیں، مگر حسین پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور کوفہ کی جانب گرم سفر رہے۔ مقام آجر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد کے روبرو معاں خط پیش کیے گئے۔ اس نے قصر عمارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گرا دیا اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یکتر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قصر عمارت سے گرا کر قتل کیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام صلبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے اور اب کوئی متنفس کوفہ میں حسین کا حمایتی نہیں ہے۔ اس خبر کے سننے سے تمام قافلہ پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی جانب جانے میں قوی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین بن علی مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلہ میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستہ میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے، لیکن سلبیہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بتدریج جدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلہ کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 70-80 کے قریب بیان کی جاتی ہے، بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔